الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 سے ہم انشاءاللہ کچھ اور مضامین کا اضافہ کریں گے، اور موضوع ہمارا جہنم ہی ہے، اور وہ اسباب کہ جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں، وہ افراد جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ جہنم کے احوال کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائے ہیں، ان پر گفتگو کرنے کا مقصود وہی ہے کہ جس قصد و ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ مقصود کیا ہے؟ ان کو سنا جائے، دل میں خوف پیدا کیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے، اور اس ڈر اور خوف کو اپنے دل میں جگہ دے کر اپنے عمل کو اچھا کیا جائے۔ اگر ہم خالی سنتے ہیں باتیں اور عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ چیز تو کسی بھی دنیاوی مطلب اسٹیج پر، دنیاوی ماحول میں نفع بخش نہیں ہوتی۔ آپ کی اولاد آپ کہیں بیٹا پڑھو پڑھو، لیکچر دیں، وہ سنتا رہے لیکن عمل نہ کرے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کو آپ کاروباری ہنر سکھانے کی کوشش کریں، وہ سنتا رہے لیکن عمل نہ کرے، کبھی اچھا بزنس نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے خالی دین کی باتیں سنیں اور عمل نہ کریں تو پھر ہم کبھی نجات نہیں پا سکتے ہیں، یہ ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے مزید ارشاد فرماتا ہے، 96 نمبر آیت ہے سورۃ الانبیاء کی۔ اللہ تعالیٰ پہلے میں پیچھے سے 95 سے لیتا ہوں ذرا، کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہاں لا زائد ہے، مراد ہے أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پہ حرام ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا، جس کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک اللہ کا پیغام ہے جو بہت ہی ایک دل میں خوف پیدا کرتا ہے، کہ یاد رکھیں کہ ایک سانس کی ڈور جیسی ختم ہوئی نہیں، بس عمل کا سلسلہ ختم، پھر کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہر آنے والا دن ہمارے لیے ایک خبر لے کر آتا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا، یا عنقریب بس اب یہ دن بھی جائے گا، تمہاری زندگی کا ایک اور دن کم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، ورنہ یہ گیا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم ارشاد فرمایا، تاکہ اسے دیکھیں تو عبرت حاصل ہو کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اب نہیں پلٹ کے آ سکتا، جو کر لیا سو کر لیا، بیچارہ اب مجبور ہو گیا ہے اس مقام تک جانے کے لیے۔ تو پھر ہم سوچیں کہ یار دیکھو، ہم بھی ساتھ گئے تھے، یہ بھی گیا تھا، یہ وہاں پھنس گیا اور ہم واپس آ گئے، اس کا مطلب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو ہم تھوڑا سا کچھ اور کر لیں۔ اور اگر ہم ان پیغامات کو نہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بلکہ نظر انداز کر کے غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں تو پھر انجام آخرت میں خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، یعنی قیامت کا اللہ تعالیٰ گویا کہ احوال بیان فرما رہا ہے کہ ان قریب قیامت ہوگی، یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے۔ واقترب الوعد الحق، اور قریب آیا سچا وعدہ۔ یہ ویسے تو ماضی کا لفظ استعمال کیا، مراد ہے کہ قریب آئے گا سچا وعدہ، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کا وعدہ۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس وقت ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی وہ آنکھیں ان کی جب وہ قبر سے نکلیں گے نا تو سب کی آنکھیں آسمان کی طرف ہوں گی، یعنی اوپر کی طرف ہوں گی، آسمان تو تباہ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو ملک شام جہاں پر ہے وہاں پہ سرزمین حشر قائم کرے گا، اور سب اپنی قبور سے نکل کے وہاں جمع ہوں گے، لیکن نگاہیں سب کی اوپر کو اٹھی ہوں گی اور دہشت کی وجہ سے پھیلی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب ان کے وہ جملے بیان فرماتا ہے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، قد کننا فی غفلت من ھذا بل کننا ظالمین، تو وہ کہیں گے کہ بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، یعنی دنیا میں سمجھایا گیا لیکن ہم غفلت میں مبتلا رہے۔ پھر کہیں گے کہ بل کننا ظالمین، نہیں بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے۔ غفلت والا تو پھر بھی مظلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کے بھی غفلت میں بیچارے کے ساتھ ایسا ہو گیا، بلکہ ہم تو ظالم تھے، ہم نے جان بوجھ کے نظر انداز کیا تھا۔
انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، سب جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ انتم لہا واردون، تمہیں اس میں جانا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، وکل فیہا خالدون، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تو اب ہوگا یہ جیسے حدیثوں میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ بتوں کو مطلب سامنے لائے گا اور کافروں کو، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا۔ اچھا بت کیوں جائیں گے جہنم میں؟ ان کو وہ تو پتھر کے ہوں گے، وہ اس لیے کہ وہ پتھر گرم ہوں گے، آگ میں جلیں گے، اور ان سے ان کو داغا جائے گا کافروں کو، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ خدا جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ اس وقت وہ اور پچھتائیں گے، وہ تو اب مصیبت بن جائیں گے نا، وہ تو پھر برا بھلا کہیں گے اور بیزاریت کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ تو یہ میدان محشر میں اب دیکھیں نا، جس کا اعتقاد جس کے ساتھ ہو جائے، آپ اس میں سمجھائیں کہ بھئی اس سے اعتقاد قائم نہ کرو تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب کسی کافر کو آپ سمجھائیں، وہ بت پرستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو مارنا شروع کر دے گا۔ لیکن بروز قیامت پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا۔ اسی طریقے سے اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب دیندار آپ کو صاحب علم سمجھا رہا ہے کہ کس سے آپ کو عقیدت کا تعلق قائم کرنا ہے اور کس سے نہیں، تو بعض اوقات ہمارے لوگ نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا دامن تھام کے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں جو شریعت سے بیزار ہوتے ہیں، شریعت پر عامل نہیں ہوتے، ان سے بہت دور ہوتے ہیں۔ میدان محشر میں یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ ہم تو نہیں جانتے تھے۔ اللہ نہ کرے اسی طرح کی آوازیں ہماری نہ نکلیں، یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا بل كنا ظالمین۔ تو یہ تو کافر کے بارے میں، لیکن یہ ایسا نہیں کہ چلو جہنم کو دیکھ کر کافروں کی طرح بولیں گے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جن کی پیروی کر کے گمراہی اختیار کی تھی، ان کو دیکھ کے کہیں گے کاش ہم غفلت میں نہ رہتے، ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کیا کہ اس جیسے فراڈیے کی ہم نے پیروی کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اسی طریقے سے جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوں گے، جن کی گمراہی میں پیچھے انسان چلے گا، جیسے حدیث میں نے سنائی تھی، سرکار نے فرمایا جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، پھر ان سے فتوے طلب کریں گے، اور وہ غلط مسائل بتا کے خود بھی ہلاک ہوں گے، انہیں بھی ہلاک کریں گے۔ یہ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بھولے لوگ ہوں گے، چلیں جی غلط آدمی کو رہنما بنا لیا، وہ ہلاک ہوگا اور یہ بچ جائیں گے۔ نو، دونوں ہلاک ہوں گے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ جو دنیا میں صحیح رہنما کا انتخاب نہیں کرتا ہے، میدان محشر میں اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر ہدایت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ان دروازوں کو دیکھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان دروازوں میں داخل نہیں ہوتے ہیں، یا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہو کر اس قسم کے لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ ان کو برا کہتے ہیں اور ان کو دامن کو تھام کر رکھتے ہیں۔ اب یہ میدان معاشر میں خود پھنسے ہوں گے بیچارے، جو شریعت پر نہ چلے، جو نمازیں نہ پڑھے، جو علم حاصل نہ کرے، جو تقوی اختیار نہ کرے، جو حرام حلال کی تمیز اختیار نہ کرے، وہ آپ کو کیا نجات دلوائے گا؟ یہ خود پھنسا ہوگا، آپ بھی پھنس جائیں گے۔ تو یہ سب جہنم ہے، وہ کل فیہا خالدون، اور یہ تمام کے تمام اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مسلمان کے لیے تو نہیں ہے، کافر کے لیے ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس طرح غلط آدمی کی پیروی کریں گے تو عارضی طور پہ صحیح جہنم میں جانا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے کچھ احوال ذکر فرماتا ہے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہ اس میں رینکیں گے۔ جو گدھے کی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رینکنا، تو اس طرح کی شور و غوغا ہوگا، بہت زبردست شور مچائیں گے۔ وہم فیہا لا یسمعون، اور اس میں وہ کچھ نہیں سنیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی حدیث میں ہے کہ ان کو بڑے بڑے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا، اور وہ صندوق کتنے بڑے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہر ایک کو اکیلا اکیلا، اور اس کو باہر سے لاک کر دیا جائے گا۔ اب اندر عذابات کا سلسلہ ہوگا تو یہ چیخیں گے، ہر باکس میں چیخ و پکار مچی ہوگی، لیکن وہ باہر تک نہیں پہنچے گی، یعنی دوسرے تک نہیں پہنچے گی۔ تو اب اندر ہی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جب آواز سنائی دیتی نا تو یہ عذاب کو ہلکا کر دیتی ہے۔ جیسے اگر مصیبت آ رہی ہے، آپ بھی چیخ رہے ہیں، دوسرا بھی، تو ذرا حوصلہ بڑھتا ہے، لیکن اکیلا اگر انسان ہو تو دہشت بڑھ جاتی ہے، ہیبت بڑھتی ہے، اور تکلیف کا احساس پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت
بھی اکیلا اکیلا بلائے گا، فردہ کا الفاظ آئے، اور جہنم میں جب جہنمی کو ڈالا جائے گا تو اس کو بند کر دیا جائے گا باکسز میں، اور وہاں پر اس کو شدید قسم کا عذاب ہوگا، تو وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں کچھ سن نہیں رہے ہوں گے۔ لیکن ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ یہ ہے نیک لوگوں کا معاملہ۔ ایک طرف ہیں جو چیخ رہے ہیں، اندر جا کر چلا رہے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ عذاب ہو رہا ہے، اور بعض لوگ ہیں جن کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ جو دنیا میں جہنمی اعمال سے بہت دور رہے تھے۔ یہ اصول ہے، جو یہاں برے عمل سے دور ہوگا وہ جہنم سے دور کیا جائے گا۔ اس لیے یہ امتحان ہے، دنیا کی امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر اگر امتحان گاہ میں آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کاپی اور پیپر دیا جائے اور کہا جائے اس کو حل کریں، تو آپ کبھی بھی کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں یہ پیپر حل نہیں کرتا ہوں، یہ تو بڑا مشکل پیپر ہے، بڑی مشقت ہے، بہت طویل ہے، مجھے لکھنا پڑے گا بہت سارا، میں تو نہیں کرتا ہوں، میری مرضی کے مطابق تو کبھی نہیں۔ بلکہ یہی تو امتحان ہے، چاہے مشقت محسوس ہو کچھ بھی، آپ کو اس طرح پیپر حل کرنا ہے کہ آپ کو پاسنگ مارکس ملے، تب آپ کہیں جا کر سرٹیفکیٹ کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور بہت سارے اعمال کرنے کا حکم دیا اور بہت سارے اعمال کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور اکثر انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جن کے کرنے کا حکم دیا اس میں مزہ نہیں پاتی، اور جن سے بچنے کا حکم دیا اس میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے بیمار طبیعت۔ جو اچھی طبیعت ہوتی ہے وہ جسٹ اپوزٹ ہوتا۔ مثلا اگر آپ نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، نمازی بن جائیں، گناہوں سے بچیں، پھر یہ طبیعت بنتی ہے کہ پھر اگر گناہ ہوتے ہیں تو برے لگتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اور طبیعت کو برا محسوس ہوتا ہے، اور نماز میں بڑی لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے روزہ رکھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، کیونکہ ہر نیک عمل پر انسان کو اللہ کا ایک وعدہ یاد ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ ملے گا بروز قیامت بڑے انعام کی شکل میں، اور یقین بھی اتنا کامل ہوتا ہے کہ آخرت کو بالکل اس طرح دیکھتے ہیں جیسے سامنے موجود ہوتی ہے چیز۔ جبکہ جو عام دنیا دار ہوتا ہے وہ برائی میں زیادہ لذت پاتا ہے، نیکی میں کم، اور آخرت کو بہت دور دیکھتا ہے کہ بہت دور ہے۔ ہاں اگر دنیا کا اسے نقد مل رہا ہو، اس کے لیے چاہے کچھ بھی وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اسی لیے دیکھیں تھوڑی سی سیلری کے لیے، تھوڑی سی تنخواہ کے لیے انسان کس قدر بعض اوقات گالیاں تک برداشت کر لیتا ہے، بھوک پیاس تکلیفات برداشت کر لیتا ہے، لیکن سیلری ملے گی، اس سے انعام ملے گا۔ اسی پر آدمی غور کر لے کہ یار تھوڑی سی سیلری کے لیے پورے مہینے محنت کرتا ہے انسان، ایک عظیم جنت کے لیے نہیں کر سکتے محنت؟ تو یہ صورتحال ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں جو برائی سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے جہنم سے دور کیا جائے گا، اور اتنا دور کیا جائے گا کہ لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، حالانکہ جہنم کی آواز بہت دور تک آتی ہے، اس کی گرج ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق سرکار نے فرمایا 70,000 فرشتے ہوں گے جو بروز قیامت جہنم کو لگامیں دے کر کھینچ رہے ہوں گے، اور یہ بڑھ رہی ہوگی آگے کو کہ مجھے بس مجرموں تک پہنچنے دو اور میں مجرموں کو کھا جاؤں، اپنے اندر لے لوں، اتنی غضبناک ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس کی آواز کہاں تک پہنچ رہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نہ صرف جہنم سے دور کرے گا بلکہ اتنا دور کرے گا کہ اس کی سرسراہٹ تک نہیں سنیں گے۔ سکون ہی سکون، یعنی راحت ہی راحت، کوئی غم پیدا کرنے والا سامان نہیں ہوگا میدان معاشر میں، ڈر میں مبتلا کرنے والا، خوف میں مبتلا کرنے والا۔ تو ہم بھی زمانہ طالب علمی میں رہے ہیں جو پورے سال محنت کرتے رہتے ہیں اور کھیل کود سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں، پڑھائی پہ فوکس رکھتے ہیں، وہ جب امتحان گاہ میں بیٹھتے ہیں سکون سے بیٹھتے ہیں، اور جب ان کو اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو ان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اور جو پورے سال ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے یار تم لوگ کیا ابھی سے لگے ہوئے، ابھی تو بہت پڑھیں، 7 مہینے 8 مہینے پڑھیں، سستی کرتے 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 پھر 1-2 مہینے رہ جاتے ہیں تو پھر وہ ساری کتابیں سامنے رکھتے ہیں، اب ذہن کام نہیں کرتا، غلط قسم کا پیپر دیتے ہیں اور بعض اوقات فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پچھتاتے ہیں ہاتھ میں وہ اپنا نامہ اعمال لے کر کہ اب گھر جائیں گے تو ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، گھر والے خوب زد و کوب کریں گے اور خوب تانے دیں گے اور رسوائی مقدر بنے گی۔ اس وقت انسان چاہے عارضی طور پہ صحیح لیکن سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں نے کیا کر دیا، کاش میں تھوڑی سی محنت کر لیتا۔ تو یہ چیزیں تو ہمیں آخرت کا احساس دلاتی ہیں۔
کہ ایک نیک آدمی جب نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور آخرت کو بہت قریب محسوس کر رہا ہوتا ہے تو جو بہت دور دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کو وہ الٹا سمجھاتا ہے، یار اتنا تم کیوں اپنی جوانی کے اندر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس میں تو بیچارے ماں باپ بھی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں، بولتے ہیں بیٹا ابھی تو جوان ہو، بڑی عمر پڑی ہے، پھر جا کے نیک عمل کر لینا۔ اب ان سے پوچھا جائے، جیسے اللہ نے کافروں سے سوال کیا کہ کیا تم غیب دیکھ کر آ گئے ہو یا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ یہی سوال اگر بڑوں سے دائرہ دب میں رہ کر کریں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو تیری جوانی ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کیا آپ غیب جانتے ہیں یا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ بچے کی بڑی لمبی عمر ہوگی؟ اگر ہے تو پیش کریں، نہیں ہے تو پھر کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی اگر نیک عمل کرنے کے لیے تیار ہے، آخرت کی تیاری کے لیے تیار ہے، آپ بیچ میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ تو یوں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آخرت کو بالکل سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک بہت دور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو دور دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ابھی سے اپنے آپ کو روگ نہ لگاؤ، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا اور یہ دونوں وہاں جمع ہوں گے، ایک کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اللہ نہ کرے اس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، یہ پاس یہ فیل۔ پھر یہ لوگ پوچھیں گے ہاں بھئی اب بتاؤ کتنی دور تھی آخرت، اور تم ہمیں کہتے تھے آخرت بہت دور ہے بہت دور ہے اور تم تیاری نہ کر سکے، اب دیکھو ایک دم آگئی نا آخرت سامنے، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اب کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ تو یہ مطلب ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں جس سے دل میں غفلت پیدا ہو، ایسی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، ایسی صحبت اختیار کریں جو آخرت کی یاد دلائے، آخرت کی طرف بڑھیں۔ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، اس نے عن قریب ختم ہو ہی جانا ہے۔ اور میں اکثر روڈوں پہ جب ہوتا ہوں نا، کوئی انتقال کرتا ہے تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھیں دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، کسی کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی روڈیں آباد ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، خریداریاں ہو رہی ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہے ہیں، سب کچھ، ایک آدمی چلا جاتا ہے۔ ایسی آپ اور میں چلے جائیں گے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن ہم اپنا انجام آخرت میں جا کر بھگت رہے ہوں گے، اچھا انجام یا برا انجام۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔